فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے جس پہ شرعی سوالات ہوتے ہیں آپ کی طرف سے، اور دیگر سوالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں اور جو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے مسجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا شیخ مع اللہ احد، کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں اور ان مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ مساجد سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں کہ مسجد کس کو کہتے ہیں، مسجد میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، مسجد کی حد بندی کا تعین کیسے ہوتا ہے، مسجد کتنی خوبصورت بنائی جا سکتی ہے، مسجد پہ کتنا خرچ کیا جا سکتا ہے، کتنا خرچ نہیں کیا جا سکتا، مسجد سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو تنخواہیں دی جا سکتی ہیں کہ نہیں دی جا سکتی، مسجد میں رہائش رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں رکھی جا سکتی، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ دیگر جو سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے مفتی اور اپنے مہمان شیخ مصطفیٰ راسخ حفظہ اللہ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے اس پہ رہنمائی لیں گے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، آپ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہم آپ سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ شیخ، مسجد کے حوالے سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مساجد دیکھتے ہیں، دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مساجد عبادت کے لیے ہیں اور آپ کی توجہ اسی پہ رہنی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب مساجد آج کل بناتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کی آرائش پر بہت پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، تو کیا مسجد کی تزئین و آرائش کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، تو جس طرح ہم اپنے گھروں کو اچھا، خوبصورت، نفیس اور صاف ستھرا رکھتے ہیں اور بناتے ہیں، تو مساجد کو بھی اسی اعتبار سے ہمیں نفیس، صاف ستھرا اور پیارا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اصل میں ایک ہوتا ہے تزئین و آرائش اور ایک ہے اس کی نفاست اور نظافت۔ تو اگر تو آپ کا تزئین و آرائش سے مراد وہ فضول خرچی ہے جو ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایسے شیشے لگائے ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خوبصورتی کی تزئین و آرائش کی چیزیں لٹکائی ہوتی ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو انسان کا پورا جو ہے انہماک یا پوری توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو بالکل فضول ہوں، جن کی ضرورت نہ ہو، وہ تو تزئین و آرائش اور ایسی تزئین و آرائش جو کہ ممنوع ہے اس کے اندر آئیں گی۔ لیکن ایک ہے کہ مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے، مثلا قالین صاف ستھرا ہونا چاہیے، یا آپ نے جو معیاری قالین ہو، ایسا قالین ہو کہ وہ کمفرٹیبل ہو، نمازیوں کے لیے سکون کا باعث ہو۔ تو اصل یہ ہمیں فرق کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز جو ہے وہ فضولیات میں آتی ہے اور کون سی چیز ہے وہ ضرورت کے اندر یا راحت کے اندر آتی ہے۔ اب دیکھیں، مساجد کے اندر اے سی لگانا یہ فضولیات کے اندر نہیں ہے، یہ ایک ضرورت بھی ہے، اور پھر اس سے نمازیوں کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ نمازی جو ہے وہ انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ پھر رمضان کے مہینے میں، اور جب اعتکاف میں لوگ گرمی کی شدت ہو تو اے سی جو ہے وہ ہماری عبادت میں ہمارا معاون ہوتا ہے۔ اسی طرح ہیٹر لگا دیں سردیوں کے اندر، تو ہیٹر جو ہے وہ ہماری عبادت میں ہمارا معاون ہے۔ ان چیزوں کو آپ تزئین و آرائش یا فضولیات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فضولیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بلا ضرورت ہی وہاں پہ خرچ کر دی جاتی ہیں، شیشے لگا دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں جی وہ اس میں نہیں آتی، آرائش میں نہیں آتی، جی جی، اور ایک وہ چیزیں جو مسجد کی خوبصورتی، اس کے وقار رکھنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ قالین بچھاتے ہیں، بڑا اچھا قالین، مسجد کا پینٹ کروا دیتے ہیں بڑا خوبصورت جیسے ہم گھروں کا کرواتے ہیں، آپ جو مسجد کی ٹائل لگتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ بڑی مطلب خوبصورت چیز ہو، تو یعنی مسجد میں اچھی ٹائل کا لگا ہونا، مسجد کے دروازوں کا صاف ستھرا ہونا، نئے ڈیزائن کے مطابق ہونا، یوں کہہ لیں،
قالین کا آرام دہ ہونا، مطلب اگر اس پہ مسجد پہ پیسہ زیادہ لگ جائے کہ اس میں سے نمازیوں کے لیے اطمینان ہو اس میں، تو وہ گویا کہ ضرورت ہے، اور وہ مسجد کی خوبصورتی کے لیے ہے، یا اس کی نفاست اور نظافت کے ہے لیے جی۔ اور تزئین و آرائش یہ ہے کہ آپ اس پہ ایکسٹرا، جیسے ہم کسی شادی بیاہ یا فنکشن پہ جو چیزیں ہم کر لیتے ہیں عام طور پہ، یعنی ایکسٹرا لائٹنگ ہے، آپ بہت زیادہ لائٹیں لگا دیتے ہیں، آپ کسی خاص اہتمام اس کا کرتے ہوئے، یا کچھ چیزیں لٹکا دیتے ہیں، یا ایسی کچھ شیشے کا کام کرتے ہیں، یا دیگر ایسی چیزیں جو بظاہر آپ کو دیکھتے ہی آپ کی توجہ بھی جس سے بڑھتی ہو، تو یعنی آپ یوں اس کا فرق کر سکتے ہیں۔ جی جی، اصل میں جن احادیث کے اندر مسجد کی زیادہ تزئین و آرائش یا فضول اس کے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے بیان ہے، اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک حدیث جو بخاری شریف کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اثر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا تزخرفنھا کما زخرت فی الیہود والنصارى، کہ تم مساجد کو اس طرح بناؤ گے اور سنوارو گے جس طرح یہودی جو ہیں وہ اپنی عبادت خانوں کو سنوارتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک تزئین و آرائش ایسی ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ بھی امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ اپنی مساجد پہ فخر کریں گے۔ تو گویا کہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ تزئین و آرائش یہود و نصارہ کے معبد خانوں کے ساتھ ملتی جلتی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسجدیں بنا کر خوبصورت بنا کر اس پہ اوپر فخر و مباحات کا اظہار کریں۔ ایک بندہ کہے جی ہماری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، دوسرے کہیں جی ہماری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، تو وہ کہیں جی ہمارے خاندان نے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، دوسرے کہیں جی ہمارے خاندان نے پیسہ زیادہ خرچ کیا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو، نقطوں کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے، فخر و مباحات بھی نہ ہو، اور پھر یہود و نصارہ کے ساتھ اگر مشابہت بھی نہ ہو، اور پھر فضول خرچی بھی نہ کی گئی ہو، تو مسجد کو صاف ستھرا بنانا، اس کے اندر راحت کے لیے اے سی لگانا، یا سردیوں کے اندر ہیٹر کو مہیا کر دینا، یا گیزر لگا دینا تاکہ پانی جو ہے وہ گرم نمازیوں کو دستیاب ہو، تو یہ اس تزئین و آرائش یا ان فضول کاموں کے اندر چیزیں نہیں آئیں گی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ درست ہے۔ شیخ ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم بسا اوقات عام طور پہ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ جہاں ہم موجود ہوتے ہیں ادھر ہی ایک سے زائد لوگ ہوں تو ہم مل کے جماعت کروا لیتے ہیں، تو کیا ہر دو صورتوں میں، ایک یہ کہ ایک بعض لوگ جو ہیں وہ مستقل اپنے ایک فیکٹری میں ہیں تو اس کے ایک حصے کو وہ ادھر ہی روز کام سے فری ہو کے وہاں 4-6 لوگ جماعت کروا لیتے ہیں، بعض وہ شخص ہیں جو عام طور پہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار وہ جہاں موجود ہوتے ہیں ادھر ہی جماعت کروا لیتے ہیں، تو کیا مسجد سے باہر جماعت کروانا یہ درست ہے؟ آپ کا سوال جو ہے وہ 3 طرح کی نوعیتیں رکھتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر فیکٹری میں لوگ زیادہ ہیں اور باقاعدہ وہاں پر ایک مسجد بنا دی جاتی ہے تو وہ بھی مسجد ہی قرار پائے گی، اور وہاں پہ وہ جماعت کروا سکتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی ہو سکتی ہے، جمعہ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کا حکم ہی رکھتی ہے، باقاعدہ وہاں پہ ورکروں کو دیکھ کر اور ان کی تعداد کو دیکھ کر ایک باقاعدہ مسجد بنا دی گئی۔ ایک یہ ہے کہ مسجد نہیں بنی ہوئی لیکن آپ دکان میں ہیں یا گھر میں ہیں، گھر میں کوئی فنکشن چل رہا ہے، اچانک نماز کا ٹائم ہو گیا تو 2-4-10 بندوں نے کہا جی چلے ہم یہاں پہ جماعت کروا لیتے ہیں، یا آپ دکان پہ ہیں تو ایسے زیادہ مصروف تھے تو مصروفیت کی بنیاد پر 2-4 لوگوں نے کہا چلے جی ہم یہاں پر جماعت کروا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا مسجد کے علاوہ جماعت ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے قبرستان کے اور سوائے حمام کے، غسل خانے کے، تو یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ایک اور روایت میں جس میں جو اونٹوں کا باڑا ہے اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ آپ وہاں پر نماز اس لیے نہ پڑھیں کیونکہ وہ شیطان ہوتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو نماز تو وہاں پر ہو جائے گی،
کیونکہ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ جب مسجد قریب موجود ہے، وہاں پہ 5 وقتہ نماز بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ جمعہ بھی ہو رہا ہے، تو سستی کرتے ہوئے آدمی جو ہے وہ دکان کے اندر یا گھر کے اندر نماز پڑھے، یہ آدمی کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کبھی عذر کی بنیاد پر اگر کوئی پڑھ بھی لے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے، اور اگر انہوں نے جماعت کروا لی ہے تو ان کو انشاءاللہ جتنے لوگ تھے اسی اعتبار سے ان کو نماز کا جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ مستقل عادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد میں جا کر جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، باہمی طور پر مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی جو ہے وہ کی جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے کہ کوئی بھائی مشکل کے اندر تو نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی مصیبت تو نہیں آئی ہوئی، اور پھر جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اسی اعتبار سے ثواب اور اجر جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نماز ان کی درست ہے، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ اچھا، یہ اس میں یہ بھی بتائیے کہ یہ کیا ہر دو صورتوں میں برابر ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اذان ہوئی ہے، جماعت ابھی ہونا تھی مسجد میں اور ٹائم باقی تھا، تو مطلب لوگوں نے کہا کہ چونکہ وہاں جانا کیا، یہاں سارے لوگ ہیں تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کوئی فنکشن تھا تو ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک یہ صورت ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ جماعت کا وقت نکل گیا ہے، تو اب یہ خیال ہوا کہ مسجد میں چونکہ جماعت ہو گئی ہے تو اب ہم ادھر ہی جماعت کروا لیتے ہیں، تو کیا دونوں صورتیں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں صورتیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب جماعت میں آپ نے جا کر ملنا ہے تو وہ لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اجر و ثواب کے اندر بھی زیادتی ہوگی اور وہ ثواب زیادہ ملے گا۔ جب جماعت ہو گئی ہے تو پھر بہتر پھر بھی یہی ہے کہ آپ مسجد میں ہی جائیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ جو انسان کی ایک سستی ہوتی ہے، آج اگر جماعت رہنے کی وجہ سے آپ دکان پہ پڑھ رہے ہیں تو کل کو ابھی جماعت کا ٹائم بھی ہوگا تو آپ دکان پہ پڑھنا شروع کر دیں گے، تو ایک وہ چیز سد ذریعہ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ طریقہ جو غلط رستے کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے، مسجد سے آپ کو دور کر سکتا ہے یا آپ کی عادتیں ثانیہ بن سکتی ہیں، اس کی طرف آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے آپ مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کریں۔ درست ہے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً مساجد میں رہائشیں ہیں، عام طور پہ ہوتی ہیں، متولی کی رہائش تو کبھی کبھار ہوتی ہے، کبھی عام طور پہ امام صاحب کی رہائش ہوتی ہے یا دیگر افراد کی، تو مسجد میں رہائش رکھنا، مسجد کی چھت پر رہائش رکھنا درست ہے؟ اور کنفیوژن یہ ہے کہ وہاں ظاہر ہے کہ جب رہائش ہوگی تو اس میں واش رومز بھی ہوں گے، اس میں باہمی میاں بیوی کے تعلقات بھی ہوں گے، دیگر چیزیں بھی، تو کیا مسجد کی چھت پر رہائش رکھنا درست ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ مسجد میں رہائش اور ایک ہے مسجد کی چھت پر رہائش۔ تو جو مسجد ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جو مصلی جس کو کہتے ہیں، جو آپ نے حدود قائم کر دی جی یہ اتنی مسجد ہے، وہ تو مسجد ہے، مسجد کے اندر اس طرح رہائش رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو مسجد کی چھت کے اوپر آپ نے رہائش بنائی ہے اس کا حکم ہی رہائش کا ہے، وہ مسجد ہے ہی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر باتھ روم بنائے ہیں، واش روم بنائے ہیں، یا وہاں پر آپ جو ہے میاں بیوی کے تعلقات وہاں پہ قائم ہوتے ہیں، تو مسجد کا حکم الگ ہے اور مسجد کے ساتھ بنائی جانے والی رہائش کا حکم الگ ہے، تو رہائش کے اوپر ہم مسجد کا حکم جو ہے وہ لاگو نہیں کریں گے، تو مسجد الگ ہے اور رہائش الگ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے کمرے تھے وہ سارے مسجد نبوی کے ارد گرد ہی موجود تھے، مسجد کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے ایک جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم کرتے تھے۔ آج کل لوگوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی مسجد میں اس اعتبار سے ازدواجی تعلق بھی قائم ہوتا ہے، یہ انسان جو ہے اس کو بسا اوقات جو ہے طلاق بھی ہو جاتا ہے، تو ان صورتوں میں مسجد میں رہائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا اعتراض بالکل غلط ہے، کیونکہ رہائشوں کا حکم بالکل الگ ہوتا ہے، وہ مسجد کے حکم میں نہیں لائیں گے ہم، وہ بالکل رہائش کا حکم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے جتنے کمرے تھے وہ سارے مسجد کے ارد گرد تھے، اور ان کو مسجد کا حکم نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ان کو گھروں کا حکم دیا جاتا تھا کہ یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، یہ سیدہ حفصہ کا حجرہ ہے، یہ سیدہ سودا کا حجرہ ہے۔ تو وہ رہائش جو ہے جو مسجد کی چھت پر قائم کی گئی ہے وہ مسجد نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ فائنل کر دیا کہ وہ مسجد نہیں ہے تو پھر باقی سارے کے سارے اعتراضات اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ساتھ ہوتی تھی، جی، آج عام طور پہ وہ اوپر ہوتی ہیں، جی، اور ہم بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت یہ اس طرح کے مطلب بن سکتی ہوتی مساجد کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک منزل اور اس کے اوپر، تو ممکن ہے کہ یہ وہاں بھی رہائش اوپر بھی ہوتی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی دور اس کی دور بات میں ہے، چونکہ اس انداز میں ابھی بلڈنگیں اور بلڈنگیں عمارتیں بنتی نہیں نہیں تھیں۔ بنتی تھی کہ کئی منزلہ عمارت ہو. آج کے دور میں جس طرح پلازے بنتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایک پلازوں کے اندر جو ہے وہ ایک منزل یا منزل کا کچھ وہ حصہ مسجد جو ہوتی ہے، ہے وہ باقی مسجد کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اور باقی رہائشیں بھی ہوتی ہیں، اس میں فلیٹس بھی ہوتے ہیں، دکانیں بھی ہوتی ہیں، پورا ہر طرح کا کاروبار وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. تو مسجد کے آداب اور مسجد کے اہتمام اور مسجد کا احترام جو ہے وہ صرف اسی حد پر لاگو ہوگا جس کو ہم نے مسجد قرار دی ہے. اچھا، اس میں دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ جو مسجد کی حد بندی ہے یا اس کا تعین ہے وہ کون کرے گا؟ یعنی کون قرار دے گا کہ یہ جو بلڈنگ بن گئی ہے ساری، اس کا یہ والا پورشن مسجد ہے اور اس کے علاوہ یہ والا مسجد نہیں ہے، یا اتنی مسجد ہے اتنی مسجد نہیں ہے، تعین کیسے ہوگا؟ یہ جو مسجد بنانے والا ہے، جس نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے، یا جو مسجد کا متولی ہے، یا جو بھی اس مسجد کے ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، وہاں پہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جنہوں نے مل کر وہ مسجد بنائی ہے، یہ وہی تعین کریں گے کہ یہ اتنا ایریا جو ہے یہ مسجد ہے اور یہ ایریا جو ہے یہ مسجد نہیں ہے. اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو ایک شخص اگر اپنے پلازے کے اندر تھوڑی سی جگہ مسجد کے لیے دے دے تو پھر باقی لوگ کہیں گے تو پھر تو سارے پلازے کے اندر ہی جو ہے وہ کاروبار بھی ہو رہا ہے. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر آپ خرید و فروخت نہ کریں. تو اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو پھر تو وہ پورے پلازے کے اندر جو ہے وہ کاروبار آپ نہیں کر سکتے. لیکن جس جگہ کو جتنی حد کو مسجد انہوں نے قرار دے دیا انتظامیہ نے، ذمہ داران نے، وہ مسجد قرار پائے گی. اور جب آپ وہاں سے باہر نکل آئے ہیں تو پھر آگے گھر یا فیکٹری یا دکان یا جو بھی آپ اس کو بنانا چاہیں یا جو بھی چیز موجود ہو وہاں پہ مسجد کا حکم لاگو نہیں ہوگا. اچھا، وہ جو حدود کا تعین ہے جو انتظامیہ نے، منتظمین نے کیا ہے، اس میں بوقت ضرورت تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی آج مسجد کی حد بندی ایک تھی، کل کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رہائش ختم کر کے یہ بھی مسجد کا حصہ بنا دیا، آئندہ سے یہ مسجد ہوگی. یا ایک وقت میں 3 منزلیں مثال کے طور پہ آپ مسجد کے لیے رکھی تھی تو آپ کو لگا کہ نمازی اتنے نہیں ہوتے، ایک کافی ہے، تو دوسری منزل جو ہے وہاں آپ کو رہائش دے دیتے ہیں. یا آج ایک رہائش کی ضرورت تھی، کل کو آپ کو 2 رہائشوں کی ضرورت پڑ گئی تو آپ اس کے ایک حصے کو رہائش کے طور پہ، تو اس کی جو تبدیلی ہے حد بندی میں یہ ہو سکتی ہے بعد میں بھی؟ جی، یہ انتظامیہ کے باہمی مشورے سے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک جگہ مسجد کی جگہ تھوڑی ہے، نمازی زیادہ ہیں، تو وہ ساتھ والی رہائش یا ساتھ والی دکان کو مسجد میں شامل کر سکتے ہیں. تو جب وہ شامل کر دیں گے پھر وہ مسجد قرار پائے گی. جب تک شامل نہیں کریں گے تب تک وہ مسجد قرار نہیں پائے گی. اسی طرح اگر امام صاحب کے لیے یا خطیب صاحب کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے رہائش کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں اتنی سی جگہ جو ہے وہ ہم مسجد کے امام صاحب کے لیے، خطیب صاحب کے لیے رہائش بنا دیتے ہیں، تو جب تک وہ نہیں بناتے ہیں تب تک تو وہ مسجد کے حکم میں ہے. لیکن جب باہمی مشاورت سے اور انتظامیہ کے فیصلے سے اس کو رہائش بنا دیا جائے گا تو پھر وہ مسجد کے حکم سے نکل جائے گی، پھر وہ رہائش کے حکم میں چلی جائے گی. درست ہے. اچھا، اسی سے متعلقہ ایک چیز یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ رہائش جب آپ اس کو الگ کر لیتے ہیں مسجد کی حد بندی سے، حد بندی کر دیتے ہیں کہ یہ مسجد ہے اور یہ رہائش ہے، تو پھر وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، پھر ظاہر ہے اس میں وہ ایک گھر کی طرح ہے، جیسے گھر میں تمام مطلب حاجات اور ضرورتیں تو وہ وہاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہماری مساجد میں جو مسجد کا ہال ہے اس میں بھی کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ لوگ اس میں رات کو رکتے ہیں. یعنی آپ کا خادم ہے مسجد کا، یا آپ کے پاس پراپر رہائش نہیں ہوتی، مسجد کا امام ہے تو وہ اسی قالین پہ رات کو سوتا بھی ہے، دن بھی ادھر ہی گزارنا، رات بھی ادھر گزارنی. تو کیا وہاں رہنا اور وہاں سونا، یہ کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، مسافر کوئی باہر سے آ سکتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ درست ہوگا؟ مسجد میں رہائش رکھنا امام کا یا خطیب کا یا سونا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بالکل ثابت ہے. اصحاب صفہ جتنے صحابہ تھے ان کے کوئی گھر بار نہیں تھے، تو وہ سارے صحابہ جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہی وہاں پر رہائش رکھتے تھے، وہیں پر ہی سوتے تھے. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو پکڑ کر ستون کے ساتھ، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا تو 3 دن تک وہ مسجد کے اندر ہی موجود تھے. تو مسجد کے اندر سویا جا سکتا ہے، نوجوان بھی سو سکتے ہیں، بچے بھی سو سکتے ہیں، بوڑھے بھی سو سکتے ہیں. اس میں سارے جتنے بھی حاجات ہیں یا جو بھی مسائل ہوں، مسائل کے باوجود جب صحابہ وہاں پر سوتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے اجازت ہے. ہاں، اس میں ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ ایک بالغ آدمی جو ہے ممکن ہے اس کو احتلام ہو جائے، تو اس وقت تو مساجد جو ہیں مٹی کی ہوتی تھیں
یا اتنی صفائی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پر ان چیزوں کا زیادہ مسئلہ محسوس ہو. تو آج جس طرح مسجد صاف ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں اور اچھے اور معیاری قالین بچھائے ہوئے ہیں، تو مسجد میں ہم کہیں گے کہ سونا تو جائز ہے بنیادی طور پر، لیکن ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے. اس لیے نیچے کوئی نہ کوئی موٹا گدا یا کوئی ایسا کپڑا بچھا لیا جائے جس سے یہ جو مسائل ہیں وہ پیدا نہ ہو، نماز والی جگہ جو ہے وہ پاکیزہ رہے. جی اچھا، تو وہ جو رہائش والی بات ہے، جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو مسجد کی حد بندی ہے اس میں رہائش نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے مراد اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ جو فیملی کے ساتھ اور بال بچوں کے ساتھ اور بیوی اور مطلب وہ رہائش مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو رہائش کی بات ہے. ہمارے ہاں بعض مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی جگہ میں جو فرنٹ ہے، اگر وہ کہیں مین روڈ پہ ہو تو اس میں دکانیں بنا دی جاتی ہیں. مسجد کے بیچ میں گیٹ چھوڑ دیا گیا اور سائڈوں پہ دکانیں بنا دی گئیں. تو خیال یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کے اخراجات ہیں اس کا ایک حصہ یہاں سے نکلتا رہے گا. صحیح. تو کیا مسجد کے حد کے اندر یا مسجد کی جو جگہ آپ نے جب خریدی تھی تو وہ مسجد کے لیے ظاہر ساری خریدی تھی، پھر آپ اس میں انتظامی طور پہ آپ نے یہ کر لیا کہ یہ مسجد ہے اور یہ ہم نے اس کی مارکیٹ بنا دی یا اس کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ الگ کر لیا کہ اس سے مسجد کے اخراجات پورے ہوں، تو کیا یہ دکانیں وغیرہ بنائی جا سکتی ہیں؟ جی، اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے. تو یہ دکانیں بنانا اگر باہمی مشاورت سے کمیٹی اور انتظامیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ اتنی جگہ پر ہم نے دکانیں بنانی ہیں، تو وہ دکانیں بنانا بالکل جائز ہوگا، کیونکہ وہ مسجد کی آبادی ہے. مسجد کے اخراجات کے اندر ہی ان چیزوں کو خرچ کیا جانا ہے. اور پھر جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دکانیں ہیں، تو پھر وہاں پر نماز کے اعتبار سے یا ان کا احترام کرنے کے اعتبار سے مسجد کا حکم لاگو نہیں ہوگا. وہاں پہ دکان بھی بن سکتی ہے، فیکٹری بھی بن سکتی ہے. یہ بالکل وہی رہائش والی بات ہے کہ جب آپ نے ایک جگہ پر رہائش بنا دی تو پھر اس کا مسجد کا حکم ختم، وہ پھر رہائش ہوگی. جب آپ نے دکان بنا دی تو وہ دکان ہوگی، جب آپ نے فیکٹری بنا دی تو وہ فیکٹری ہوگی. اور جب آپ نے فیصلہ سارے لوگوں کے مشورے سے کیا کہ مسجد کی آبادی کے لیے بلوں اور دیگر اخراجات کے لیے ہم یہاں سے کرایہ حاصل کریں گے، تو وہ گویا کہ انہوں نے مسجد کو آباد کرنے کا ہی ایک ذریعہ بنایا ہے، کاروبار نہیں بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جتنی آمدنی ہے وہ ٹوٹل مسجد کے اوپر خرچ ہوگی، اور مسجد کے علاوہ کوئی انتظامیہ یا کوئی بھی فرد جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر اس آمدنی کو خرچ نہیں کرے گا. اچھا شیخ، اب ہے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ایک سوال کہ مسجد کی تعمیر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ظاہر لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں، اور عام طور پر مساجد ایسی بنتی ہیں، تو اس میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، ایک تو مسلمانوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان کا جو مال جب وہ دیتے ہیں تو اس مال میں آپ کو اگر آپ کے علم میں ہو کہ فلاں شخص کا مال جو ہے وہ حلال کا نہیں ہے، یعنی اس کی جاب ایسی ہے جو یا واضح ہے کہ وہ فلاں جگہ سے کماتا ہے، تو اس کو مسجد کی تعمیر کے لیے لے لینا چاہیے، ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ غیر مسلم اگر مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی حصہ دینا چاہے، زمین خرید کے دینا چاہے یا اس کی تعمیر میں، تو اس سے لے لینا چاہیے. مسجد بنانا جو ہے یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. تو عبادت جو ہے وہ صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوتی ہے، وہ ہم کافروں کو اپنی عبادت میں شامل نہیں کر سکتے. ایک بندہ کافر ہے، ہم اس کو نماز نہیں پڑھوا سکتے. ایک بندہ کافر ہے، اس کو ہم حج نہیں کروا سکتے. وہ پہلے کلمہ پڑھے گا، اس کے بعد وہ مسلمانوں کی عبادات کے اندر شریک ہوگا. تو کلمہ پڑھنے کے بغیر نہ اس سے مسجد کے لیے اور نہ ہی کسی دوسرے عبادت کے لیے اس کو بلایا جائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی حصہ لیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جن کا مال واضح طور پر سب کے سامنے ہو کہ یہ حرام کا مال ہے، کوئی آدمی سود خور ہے یا اور دیگر حرام کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، تو اس طرح کے اچھے کاموں کے اندر اور پھر خاص طور پہ مسجد جیسے شاندار اور احترام والی جگہ پر حرام کا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ خود بھی پاک ہے اور وہ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں. باقی رہا مسئلہ کافروں کا، تو کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ جو مشرکین ہیں ان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو تعمیر کریں. تو گویا کہ کافر بندے کا مال وہ بھی مسجد پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح جو مسلمان جس کا حرام کا مال ہے، وہ مسلمان کس چیز کا ہے؟
ہم تو اس کو پھر مسلمان نہیں کہیں گے یا پھر گناہ گار مسلمان ہیں، تو اس کا مال جو ہے وہ بھی مسجد پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اب دیکھیں نا، اہل مکہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ صرف حلال کا مال جو ہے وہی بیت اللہ کی تعمیر پہ لگایا جائے گا، حرام کا مال کوئی بندہ جو ہے یہاں پر نہ لے کر آئے۔ یہی باعث بنا کہ ان لوگوں کے پاس جو حلال کا مال تھا وہ جب سارا اکٹھا کیا گیا تو وہ اتنا نہیں بنا تھا جس سے حتیم کا جو ایریا ہے وہ بھی بیت اللہ کے اندر، اس لیے انہوں نے اس کو بغیر چھت کے ہی چھوڑ دیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حلال کا مال بس اتنا ہی ہے۔ تو جب انہوں نے اس چیز کا لحاظ رکھ لیا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے خالص مال سے اور پاک مال سے، حلال مال سے ہم مساجد کی تعمیر کریں، انشاءاللہ اس سے پھر مساجد کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو روشنی ہے اور نورانیت جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے۔ درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص مسجد تعمیر کرتا ہے، جگہ لیتا ہے، اس کی تعمیر خود کروا دیتا ہے یا بڑا حصہ اس کا ہے، تو اس مسجد کا نام اس شخص کے نام پہ رکھا جا سکتا ہے، یا ویسے مساجد کا نام عموماً کسی نیک آدمی کے نام پر یا کسی شخص کے نام پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری والی بات بھی نہیں ہے یا شہرت والی بات بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اس بندے کے دل میں نہ ہو کہ میرا نام جو ہے وہ مشہور ہو جائے، نبی پتہ چلے کہ مسجد میں نے بنائی ہے۔ اگر نیت خالص ہو اور نیت کے اندر ریاکاری یا شہرت مقصود نہ ہو تو کسی بھی بندے کے، خاص طور پہ جس نے بنائی ہے، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ مساجد سعودی عرب سے بنوائی جاتی ہیں وہ ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ لوگ اپنے جو فوت شدگان ہیں عام طور پہ ان کے نام کی بناتے ہیں تو ان کے نام کی رکھ دیتے ہیں۔ جی اب ایک بندہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے نام پر اگر رکھی جائے گی تو اس بیچارے نے کیا شہرت اور ریاکاری اس سے چانی، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی، اور ان میں سے جو گھوڑے تربیت یافتہ تھے ان کو حفیہ سے لے کر ثنیۃ الوداع تک ان کی دوڑ کروائی، اور جو گھوڑے تربیت یافتہ نہیں تھے ان کی مسجد بنی زریق سے لے کر جو ہے جہاں ثنیہ تک جو ہے ان کی دوڑ جو ہے وہ کروائی۔ تو اب یہ جو مسجد ہے، مسجد کا نام بیان کیا گیا ہے بنی زریق، تو یہ ایک قبیلے کا نام ہے، یعنی مسجد کا نام ایک قبیلے کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ تو اس حدیث سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسجد جو ہے وہ آپ کسی قبیلے کے نام پر یا کسی فرد کے نام پر یا کسی بڑی شخصیت اور محترم کے نام پر آپ اس مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ، آپ نے ابھی بات کی کہ مسجد میں دکانیں بنانا اور مارکیٹ، اچھا اس میں جب دکانیں بنائی جائیں تو کیا جو منتظمین ہیں یا ایک بندہ ہے یا ایک سے زائد ہے یا متولی ہے کوئی بھی ہے، تو وہ کیا کسی ایسے شخص کو جو غریب ہو اس کو وہ کہے کہ آپ بغیر کرائے کے بیٹھ جائیں، کہ آپ تھوڑا مارکیٹ کا جو کرایہ ہے اس کی نسبت آپ تھوڑا دے دیں، تو کیا ایسا وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے متولی یا منتظمین مل کے؟ یہ دکانیں چونکہ مسجد کی ہیں، وقف ہے، یہ نہ تو متولی کی ملکیت ہے اور نہ ہی پوری انتظامیہ کی ملکیت ہے، اس لیے ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ پر کرائے پر دے۔ اگر تو مارکیٹ کا ریٹ ہی کم ہے یا کسی وقت اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور کوئی نہیں مل رہا کرایہ دار، تو وہ کم و بیش وہ تو مارکیٹ کا ریٹ ہی کہلائے گا۔ لیکن اس لیے کسی کو کم کر دینا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ غریب آدمی ہے یا اس کے ساتھ میرا فلاں تعلق ہے، تو وہ مسجد کی دکان کو کم ریٹ پر نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، ان کی ملکیت نہیں ہے، نہ متولی کی ملکیت ہے اور نہ ہی انتظامیہ کی ملکیت ہے۔ اس کا طریقہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ خود جو ہے، اگر کوئی غریب آدمی ہے تو کرایہ اس کا وہی متعین کریں جو مارکیٹ کا کرایہ ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ خود اپنی جیب سے مل کر اس کا تعاون کر دیا کریں کہ بھائی ہم آپ کا تعاون کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہم دے دیں گے، آدھا آپ دے دیں۔ ہاں، یہ مسجد ہے، مسجد کا مال جو ہے وہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے، یا مسجد کا مال جو ہے وہ ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اگر ہم دوسری صورت اس کی دیکھیں تو وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کا ایک ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے یا مسجد ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں وقف کے، آپ کے پاس کوئی شخص کام کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی مزدور کہہ لیں، اچھا آپ وہ مسجد کا کام کرتا ہے اور آپ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ غریب ہیں، وہ اپنی بات سناتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار اچھا آپ کو ہم زائد پے کر دیتے ہیں، آپ زائد بھی پے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے نا اس کا ایک آگے اور مطلب بھی ہے۔
وہ یہ ہے کہ مثلا بسا اوقات کام کرنے والا آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے، تو آدمی رشتہ داری کی بنیاد پر کہے جی یار میرا رشتہ دار ہے، چلے میں اس کے ساتھ جو ہے زیادہ تعاون کر دیتا ہوں، یا یہ غریب ہے کہ چلیں اس کے ساتھ میں زیادہ کر دیتا ہوں. آپ اس کی غربت کی بنیاد پہ نہیں یا اس کی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، ویسے اس کے ساتھ آپ طے کریں. مزدوری میں ایک بندہ جب آپ کے ساتھ طے کر لے، وہ بے شک تھوڑا طے کر لے یا زیادہ طے کر لے، وہ تو آپ کے ساتھ اس نے طے کیا ہے، اور آپ نے نیک نیتی کے ساتھ طے کرنا ہے. آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کی نیت درست رہے، جیسے آپ اپنے گھر کے لیے جیسے آپ اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں. تو نیک نیتی سے طے کرنے کے بعد اگر زیادہ بھی طے ہو جائے تو اس میں آپ کی بد نیتی نہیں ہے، اس میں آپ گناہ گار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں جی چلیں میں تو ادارے کا ذمہ دار ہوں، یہ جی میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا فلاں تعلق دار ہے، یہ غریب آدمی ہے، چلے میں یہاں سے زیادہ جو ہے ان کو میں عطا کروں، تو اس نیت سے اگر کوئی بندہ زیادہ دیتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ایک سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر مسجد، کوئی شخص اگر یہ کرنا چاہے، گھر ہو کہ گھر کے اندر میں مسجد بنا لوں تو بنا سکتا ہے؟ گھر میں مسجد اس معنی میں بنانا کہ وہ ساری نمازیں ہی وہاں پہ پڑھنا شروع کر دے، مسجد میں جائے ہی نہ، تو اس انداز میں بنانا درست نہیں ہے. ہاں البتہ سنتوں کی ادائیگی کے لیے یا نوافل کی ادائیگی کے لیے وہ ایک جگہ خاص کر سکتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر فرائض جو ہے ادا کر کے آ کر یہیں پر آ کر سنتیں ادا کر لوں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے سنتوں کے بارے میں کہ سنتیں جو ہیں وہ انسان کو گھر میں جا کر ادا کرنی چاہیے، نوافل جو ہیں وہ بھی گھر کے اندر آدمی پڑھے. تو اس انداز میں تو بالکل درست ہے کہ آپ نے پھر اس کو مسجد کا نام تو نہیں دیا جائے گا. جی اس کو پھر مسجد کا نام نہیں دیا جائے گا. گھر میں بھی آپ مطلب ادا کرتے ہیں، گھر کا ایک حصہ ہے، جائے نماز آپ اس کو کہہ لیں یا سجدہ کا کہہ لیں، کیونکہ مسجد تو وہ ہے جو عام ہو، جہاں کوئی بھی آ سکتا ہو نا. تو اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس معنی میں اگر مسجد آپ بنائیں گے تو پھر تو آپ کا گھر پورا گھر مسجد میں چلا جائے گا. ہاں پھر وہ آپ کا گھر ہے ہی نہیں، پھر وہ مسجد کے حکم میں آ جائے گا اور اس کے اوپر وہی سارے احکام لاگو ہوں گے جو مسجد کے بارے میں مخصوص ہیں. مسجد پر زکوٰۃ ایک عمومی سوال ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی ضروریات میں خرچ کیے جا سکتے ہیں؟ اس بارے میں اہل علم کے ہاں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ جو مصارف زکوٰۃ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصرف ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان مصارف کے اندر چونکہ مسجد کا نام نہیں ہے لہٰذا آپ مسجد کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے. دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فی سبیل اللہ کا مصرف بیان فرمایا ہے، اس میں تمام جتنے کام ہیں، جتنے بھی اللہ کی راہ میں دین کے کام کیے جا رہے ہیں، بے شک وہ مسجد ہو، بے شک وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو. تو پہلے موقف والے تو کہتے ہیں جی اس سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی مجاہدین کے اوپر خرچ کرنا. لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو اطلاق ہے وہ عام ہے اور بہت اس کے اندر گنجائش موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد پہ بھی آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. اور پھر کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ آپ مسجد پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. صرف یہی ایک دلیل ہے جی، اس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جب فی سبیل اللہ کی مد آتی ہے تو فی سبیل اللہ کے اندر مسجد بھی آ جاتی ہے، مدرسہ بھی آ جاتا ہے، دیگر دینی کتب اور دینی طالب علم اور دیگر سارے کے سارے جتنے بھی امور ہیں دین کے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. فتاویٰ ثنائیہ میں استاد محترم جناب حفظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، بہت معروف عالم دین گزرے ہیں، میرے استاد بھی تھے، آپ کے بھی استاد تھے، بالکل اور ماشاءاللہ ایک بہت بلکہ اربوں کے استاد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا تھا. ان کا موقف بھی یہی ہے کہ مسجد کے اوپر زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ کی جو مد ہے وہ گنجائش رکھتی ہے کہ مسجد کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے. خاص طور پر پھر ایسی جگہ جہاں پر لوگ غریب ہیں، وہ اپنے ذاتی مال سے مسجد تعمیر ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ پھر خاص طور پہ تو بالکل سب ہی اس میں، بلکہ پہلی رائے والے بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ ایسا علاقہ جہاں پر لوگوں کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے اصلی مال سے جو ہے مال کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس زکوٰۃ کا مال کے علاوہ کوئی مال ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ نہ خرچ سکتے ہوں، تو پھر وہاں پر آپ زکوٰۃ کے مال سے کی دوسری جگہ سے زکوٰۃ لا کر وہاں پہ آپ مسجد بنا سکتے ہیں.
اچھا شیخ، ایک سوال ہمیں موصول ہوا، اب وہ اس پہ ہم نے اگرچہ وہ ایک پہلو اس کے پہ ہم نے بات کر لی، یہ جو پہلو تھا نا کہ مسجد میں کسی شخص کو زائد پیمنٹ کرنا یا مسجد کی جو وقف کی دکانیں ہیں اس سے کرایہ جو ہے وہ کم کرنا، اسی نوعیت کا ایک اور سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو مسجد کا منتظم ہے، جو متولی ہے، وہ اگر مسجد کے کسی امام صاحب کو یا خادم کو یا خطیب صاحب کو یا کسی فرد کو مسجد کی ذمہ داری سے فارغ کرنا چاہے، اس صورت میں جب کہ نمازی سارے چاہتے ہیں کہ یہ فارغ نہ ہو، یہ بندہ اچھا ہے، خطیب صاحب اچھے ہیں، امام صاحب اچھے ہیں، یہ خادم یہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن متولی اس کو فارغ کرنا چاہتا ہے، نمازی نہیں چاہتے، نمازی مطمئن ہیں، تو کیا یہ منتظم اور متولی کو یہ اجازت ہے اس کے پاس کہ وہ جب چاہے جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس معاملے میں ساری انتظامیہ کو دیکھا جائے گا اور مشاورت سے کام کیا جائے گا۔ نہ تو متولی جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس طرح کرے کہ نمازیوں سے مشورہ نہ کرے، اور نہ ہی نمازیوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ متولی کی ہر بات کی مخالفت کرنا شروع کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق تھا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کوئی حکم دیں اور صحابہ کرام جو ہیں اس سے انکار کریں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ تو مشورے کے اندر جو ہے خیر ہوتی ہے، مشورے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ متولی کو بذات خود اپنی ذاتی انا کی بنیاد پر یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر یا کسی اور مسئلے کی بنیاد پر کسی بھی امام کو یا کسی خطیب کو فارغ اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی توہین کرے، یا باقی سارے نمازی کہتے ہوں اور پھر وہ نیک آدمی بھی ہو، سارے اس کو پسند بھی کرتے ہوں، تو اس انداز میں وہ اکیلے فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ وہ نمازیوں کی رائے بھی لے، اگر تو سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر بلکہ حدیث شریف کے اندر تو موجود ہے کہ ایسا بندہ جو ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتہم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس امام کو لوگ جو ہیں پسند نہیں کرتے، وَهُمْ لَهُ قَارِئُونَ، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر کوئی ایسا عذر پایا جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی غلطی پائی جاتی ہے جس پر سارے متفق ہو جائیں اور باہمی مشورے سے یہ طے کر لیں کہ ہمیں امام جو ہے وہ بدل لینا چاہیے، تو پھر تو یہ کام درست ہے، لیکن کسی کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یہ معاملہ باہمی رائے اور مشورے سے طے کرنا چاہیے۔ بہتر ہے، یعنی اس میں بلکہ اس میں یہ پہلو سب سے مقدم ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کریں تو آپ اس کو میرٹ پہ کریں، میرٹ پہ کریں جی، آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اللہ کا خوف رہنا چاہیے کہ اس کو میں ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، عام طور خطبہ اور آئمہ، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں مسجد کے فیصلہ سازی میں کون کون 2-3 لوگ ہیں جو اس میں اصل جن کی رائے کو بڑا محترم سمجھا جائے، اس پہ فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ آئمہ اور خطباء کو اس کی ضرورت ہے، وہ جب دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ دین کا کام کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا جی بالکل۔ اور اسی طرح یہ جو منتظمین ہیں ان کو بھی ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں، لوگ ان کی عزت کریں تاکہ انہوں نے یہاں رہنا ہے تو مجھے خوش رکھیں گے تو وہ یہاں رہیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ للہیت کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ نے ثواب کی نیت سے جو اختیارات آپ کے پاس ہے اس کا غلط استعمال، یعنی اختیارات کا پھر جھگڑا ہے، ذاتی استعمال، اختیارات کا تناؤ ہے بس۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مسجد کی اگر آمدن کچھ آپ کے پاس زائد ہو تو اس کو دیگر جو دینی امور ہیں اس میں یا کسی اور مسجد میں یا کسی اور دینی کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ دراصل مسجد جو ہے یہ وقف جگہ ہوتی ہے، اور وقف کوئی کسی کی ذاتی یا کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر ایک مسجد میں آمدنی زیادہ ہو رہی ہے اور وہ دوسری مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر آمدنی کم ہے اور وہاں پہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، تو اس مسجد کی جو آمدنی ہے وہ کسی کی ذات پہ تو خرچ نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ جو ہیں
جہاں پر اس کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی وقف ہے اور وہ بھی وقف ہے، یہ بھی اللہ کے لیے، یعنی جس کی یہ ملکیت ہے اسی کی وہ ملکیت ہے، یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دیگر دینی کاموں پہ بھی اس کی آمدنی جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک مسجد ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ موجود ہے، تو مسجد کی زائد آمدنی جو ہے وہ آپ مسجد پہ مدرسے پہ خرچ کر سکتے ہیں یا دیگر دینی کاموں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ ذات کے اوپر یا ادھر ادھر خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ میری قوم کے لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں جو کعبہ کا خزانہ ہے جو بیت اللہ میں موجود تھا، لوگ وہاں پہ اپنی نظر و نیاز ڈالتے تھے، تو میں اس کو فی سبیل اللہ جو ہے خرچ کر دیتا، حالانکہ وہ بیت اللہ کا خاص خزانہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو فی سبیل اللہ یعنی دین کے دیگر کاموں کے اندر میں اس کو خرچ کر دیتا، یہاں پہ پڑا ہوا ہے، کسی کے کام بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی بخاری شریف کے اندر ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کے اندر جتنا بھی سونا یا چاندی موجود ہے میں یہ سارے کا سارا لوگوں کے اندر خرچ کر دوں، لیکن چونکہ میرے صاحبین نے یعنی اللہ کے نبی نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص مقصد کے تحت خرچ نہیں کیا تھا، اس لیے میں فی الحال رکا ہوا ہوں، یعنی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہی رکاوٹ سامنے آ گئی کہ یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ہم یہ کام کریں گے تو پتہ نہیں یہ کیا باتیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کی خواہش اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، اور نبی چونکہ یہ خواہش جو ہے یہ گویا کہ اس کے جواز پر یہ دلیل ہے، یہ اس کے جواز پر دلیل ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اس کے مستحب ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی اور وہ آپ اس کو پسند کرتے تھے، حکمت کے اپنے مصلحت کی وجہ سے اس کو نہیں کیا۔ جی، تو جب بیت اللہ کی زائد آمدنی جو ہے وہ اللہ کے دین اور فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کی جا سکتی ہے، تو کسی بھی مسجد کی زائد آمدنی جو ہے وہ کسی مدرسے پر یا کسی دوسری مسجد پر یا کتابیں چھپوانے پر یا کوئی بھی ایسا ذریعہ جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہو فی سبیل اللہ اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے۔ بہتر، ہمارے پاس سوالات اور بھی ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اس کا ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوالات ہم اپنے اگلے پروگرام کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ تو آپ کی نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے مسجد سے جو متعلق مسائل ہیں ان کا ذکر کیا۔ کچھ سوالات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں ان کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ کے ان سوالات کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے، یا جو آج کا پروگرام ہے اس سے متعلقہ کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، پوچھنے والی ہے، مزید آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سینڈ کیجیے تاکہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کو پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔